وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا کم سے کم غور سے پڑھنا چاہیے. اگر حدیث نہیں تو کم سے کم قرآن کی وہ آیتیں جس میں اللہ نے یہ کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ چاہے فتح مکہ سے پہلے دین اسلام کے اندر آئے، چاہے فتح مکہ کے بعد دین اسلام کے اندر داخل ہوئے، سب کے سب صحابہ کرام جنتی ہیں. جنت کی سرٹیفکٹ اللہ نے دے دی ہے. ایسے لوگوں کو ذرا غور کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا فَلَوْ أَنَّ احدکم انفق مثل احد ذهبا، کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ جو بہت ہی بڑا پہاڑ ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے اس حدیث کے اندر میرے آقا نے کہا کہ میرے صحابہ کا مقام و مرتبہ تو اتنا بلند و بالا ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تب بھی میرے نبی کے صحابہ کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو. ہم لاکھ آئیں، پانچوں وقت کی نماز پڑھیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں اور صدقات و خیرات کرتے رہیں، دین و اسلام کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے رہیں، لیکن نبی کے صحابہ کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. معزز سامعین کرام، خواتین حضرات، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا اور کائنات میں رہنے والے تمام انسانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشفق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ ہو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے امتی بننے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہوا ہے. سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفتح کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس سے آج آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ آج میرا ٹاپک کیا ہے، میرا موضوع کیا ہے. ویسے میں آپ کو ایک بار بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے صحابہ کا مقام اسلام کی نظر میں. آج اسی موضوع کے تعلق سے انشاءاللہ چند منٹ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سچ بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سامعین کرام، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کی ایک مایہ ناز کتاب لکھی ہے، بخاری کی جو شرح ہے جس کو فتح الباری کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ بہت ہی بہترین شرح عربی میں بخاری شریف کی ہے. انہوں نے صحابی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صحابی کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان ہی کے حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، ان کا انتقال ہوا، وہ صحابی ہیں. اب ایسے میں اگر کسی بھی صحابی نے ایک منٹ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کے حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو، گرچہ انہوں نے ایک منٹ نبی سے ملاقات کی ہو، تو وہ صحابی ہیں، ہم ان کو صحابی کہیں گے. میرے بھائیوں اور دوستو، اگر صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو جاننا چاہتے ہو کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، صحابہ کرام اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا جتنے بھی انبیاء کرام اس روئے زمین پر آئے ہیں، ان تمام انبیاء کرام کے بعد اگر
کوئی ہستی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی ہے۔ ان کے مقام و مرتبے کو اگر سمجھنا ہے تو آئیے میں آپ کو قرآن مجید کی وہ سورت جس کو سورۃ الفتح کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ اس میں آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بتا دیا ہے کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو قرآن کریم کی وہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور اپنا نبی بنایا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین معہ، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ آپ نے کہا والذین، اللہ نے کہا والذین معہ، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے اشداء علی الکفار کہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، جو اللہ رب العالمین کے دشمن ہیں، جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا کہ یہ صحابہ کرام اشداء علی الکفار، کافروں کے تعلق سے یہ سخت ہیں، یہ سختی کے ساتھ نپٹتے ہیں۔ جب بھی کوئی معاملہ کفار و مشرکین کے درمیان میں آتا ہے تو اس معاملے میں نبی کے جو صحابہ ہیں وہ سختی کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا۔ لیکن پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کیا رحماء بینہم، کہ یہ نبی کے صحابہ ایسے ہیں جہاں پر ایک طرف کفار و مشرکین کو لے کر، اللہ کے دشمنوں کو لے کر سختی کے ساتھ نپٹتے ہیں، تو دوسری طرف نبی کے صحابہ وہ ہیں جو آپس میں رحم دلی کے ساتھ ملتے جلتے رہتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں، جو ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اپنا دوست سمجھتے ہیں، نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کرتے ہیں، اچھے انداز میں ملنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ کرام کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں، کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ اللہ نے کہا تراہم رکعا سجدا، کہ جب بھی آپ نبی کے صحابہ کو دیکھو گے، نبی کے صحابہ سے جب بھی آپ کی ملاقات ہوگی تو یہ نبی کے صحابہ ایسے ہیں، یہ تو یا تو ہمیشہ رکوع میں رہیں گے یا سجدے کی حالت میں رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کے صحابہ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ان کی نماز کے پڑھنے کا مقصد یا ان کے رکوع میں ہونے کا مقصد یا ان کے سجدے میں ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے دل کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، نبی کے کسی بھی صحابی کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا نہیں پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کے باتوں کو ہمیشہ اپنی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ رب العالمین کے رضوان کو، اللہ رب العالمین کو کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں،
اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نبی کے صحابہ ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ کے صحابہ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ان کو بھیجا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نبی کے صحابہ لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کے صحابہ کا بھی امتحان لیا، نبی کے صحابہ کا بھی جانچا پرکھا، نبی کے صحابہ کا اگزام لیا۔ جس طرح سے ایک بچہ امتحان کی تیاری کرتا ہے، سال میں اس کو مدرسے میں، اسکول میں، کالجز میں اگر اگزام دینا ہوتا ہے تو اس اگزام کے لیے اور اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ بچہ نہ تو رات کو رات سمجھتا ہے، نہ دن کو دن سمجھتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ہمارا مارکس بہتر آئے، ہمارا نمبر بہتر آئے، تو وہ بچہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، رات کی نیند کو برباد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ٹارگٹ ہے، اس کا مقصد ہے کہ ہم کو بہترین نمبر حاصل کرنا ہے، ہم کو بہترین مارکس حاصل کرنا ہے۔ اور جس طرح سے وہ بچہ کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو اسی اعتبار سے اگزام میں کامیابی عطا کرتا ہے، اللہ کامیاب کرتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کا بھی امتحان لیا، اپنے نبی کے صحابہ کو بھی جانچا پرکھا کہ کیا یہ حقیقت میں نبی کے صحابہ کامیاب ہونے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کا امتحان بھی اللہ رب العالمین نے لیا۔ دلیل کے طور پر آپ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو سورۃ الحجرات کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کا امتحان لیا۔ کس چیز کا امتحان لیا؟ رب نے کہا ان کے تقوی کا امتحان لیا۔ ان کے دل کے اندر کتنی پرہیزگاری پائی جاتی تھی، ان کے دل کے اندر اللہ کا کتنا ڈر اور کتنا خوف پایا جاتا تھا، ان کے دل کے اندر نبی سے کتنی محبت پائی جاتی تھی۔ اس کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صحابہ سے لیا۔ اور عجیب بات ہے، الحمدللہ نبی کے صحابہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 100 میں سے 80 نمبر نہیں، 100 میں سے 80 نمبر نہیں، 100 میں سے 70 نمبر نہیں، 100 میں سے 60 نمبر نہیں، بلکہ نبی کے صحابہ نے اس اگزام میں، اس امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر حاصل کر لیا۔ یعنی 100 میں سے 100 نمبر حاصل میرے نبی کے صحابہ نے حاصل کیا۔ کب؟ جب اللہ رب العالمین نے نبی کے صحابہ کا امتحان لیا، نبی کے صحابہ کا اگزام لیا، جانچا پرکھا، اس میں صحابہ کرام نے 100 نمبر حاصل کر لیا۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ نبی کے صحابہ نے 100 میں 100 نمبر حاصل کر لیا؟ کیسے ان کو 100 نمبر مل گیا؟ تو میں آپ کو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے طرف لے کر کے چلنا چاہتا ہوں جو سورہ توبہ کے اندر موجود ہے، اور اتفاق سے یہ آیت کریمہ جو سورہ توبہ کے اندر ہے یہ بھی 100 نمبر کی آیت ہے، 100 نمبر کی آیت ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کے صحابہ کو 100 میں سے 100 نمبر عطا کر دیا۔ رب نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین اپنے نبی کے صحابہ کو 100 میں سے 100 نمبر عطا کر رہے ہیں۔ جو سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے صحابہ کو دے رہے ہیں، اس میں جو مارکس آیا ہوا ہے، جو نمبر آیا ہوا ہے، وہ 100 نمبر آیا ہوا ہے۔ اور وہ سرٹیفکیٹ کیا ہے، وہ رزلٹ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ رزلٹ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین نبی کے صحابہ سے راضی ہو گیا، اور یہ نبی کے صحابہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ بس سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ایک انسان سے
اگر اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی کامیابی کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو نبی کے صحابہ کو 100 نمبر دے کر کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ نبی کے صحابہ کامیاب ہیں، نبی کے صحابہ امتحان میں کامیابی حاصل کر لیے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا کر دیا، اور بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو اگر ہم کسی اگزام کی تیاری کرتے ہیں، کسی امتحان کی تیاری کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، اپنی نیند کو ہم برباد کرتے ہیں، رات میں کافی رات تک ہم جاگ کر کے بیدار ہو کر کے تیاری کرتے ہیں، اور اس میں جب اگزام میں 90 سے اوپر 90 سے اوپر نمبر آتا ہے، یا مان لو 100 نمبر آ جاتا ہے، بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ بہتر نمبر لے کر کے آتا ہے تو آپ اگر اپنے باپ اپنے بیٹے کے امتحان کے لیے ہمیشہ اس کو تیاری کرواتے رہے، اس کو بولتے رہے، ڈانٹتے رہے، کہتے رہے کہ بیٹے آپ کو بہترین مارکس لے کر کے آنا ہے، آپ کو بہترین نمبر لے کر کے آنا ہے، سب سے آگے آپ کو آنا ہے، اگر آپ کا بیٹا وہ نمبر حاصل کر لیتا ہے تو آپ کے خوشی کے بارے میں کچھ کہنا ہی نہیں ہوگا، بہت بڑی خوشی ہوگی۔ بہت بڑی خوشی ایسے والدین کے لیے ہوگی جو والدین دن رات جو ہے اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، روزی روٹی کے لیے کافی دور تک چلے جاتے ہیں، روزی روٹی حاصل کر کے لاتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، اور اس پیسے کے ذریعے سے اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اگر وہ بچہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو ایسے میں باپ یہ سوچتا ہے کہ ہم نے جو بھی محنت کی ہے وہ ہماری محنت کارگر ہو گئی کمائی کے سلسلے میں، روزی کے سلسلے میں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر نبی کے صحابہ کو نمبر دیا یقیناً قابل تعریف ہے، اور نبی کے صحابہ کا مقام ہی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سب سے بلند و بالا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صحابہ تھے، یہ صحابہ جو تھے، یہ صحابہ یوں ہی نہیں مل گئے، بلکہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو چنا، میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو اپنا آخری نبی، اپنا آخری رسول بنایا، گویا کہ نبی اللہ رب العالمین کی طرف سے چنے گئے ہیں، سلیکٹڈ ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ کو بھی چنا ہے، اپنے نبی کے صحابہ کو بھی سنا ہے۔ اٹھائیے قرآن کریم کی وہ سورت جس کو سورۃ الانفال کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ نبی کے صحابہ یوں ہی صحابہ نہیں ہو گئے ہیں، یوں ہی نبی کے ساتھی نہیں ہو گئے ہیں، یوں ہی نبی کے دوست نہیں ہو گئے ہیں، بلکہ اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ نبی کے صحابہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، عام دوستوں کی طرح سے نہیں ہیں، بلکہ یہ نبی کے صحابہ ایسے ہیں جو دکھ میں بھی نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو پریشانی کے عالم میں بھی نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو جنگ کی عالم میں بھی نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو غریبی میں بھی نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں، مالداری میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ نے کہہ دیا کہ نبی کے صحابہ ایسے ہیں کہ کسی بھی حالت میں، کوئی حالت آ جائے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، دکھ آئے، جنگ کا موقع ہو، امیری ہو، غریبی ہو، ہمیشہ نبی کے صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر بیان کر کے امت کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ نبی کے صحابہ سلیکٹڈ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا ہے، نبی کا ساتھی بنا دیا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے جو کہ غزوہ بدر کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کو مدینے سے نکل کر کے بدر کے مقام پر چلنا ہے اور دشمنان اسلام سے جنگ کرنا ہے، دشمنان اسلام سے لڑنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، جتنے بھی مہاجر صحابہ کرام ہیں سب تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے آقا نے اعلان کیا ہے کہ چلنا ہے، بدر کے مقام پر ہم چلیں گے۔
لیکن انصاریوں کی طرف سے جو مدینہ منورہ کے اندر پہلے سے موجود تھے ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان کرتے ہیں، لیکن انصاری صحابہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے تھے، مدینہ کے اندر جب آئے تھے تو انصاری صحابہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کے اندر امن و سکون کے ساتھ رہیے، ہم لوگ آپ کی نگرانی کریں گے، گارڈنگ کریں گے، کوئی جو ہے آپ کے اوپر حملہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، ہم لوگ آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ انصاری صحابہ کرام نے نبی کے سامنے اس وقت کہا تھا جب مکے سے ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، مہاجرین صحابہ کرام مدینہ منورہ کے اندر آئے تھے، اور جو جنگ کا اعلان ہو رہا تھا جگہ کا، وہ جگہ مدینہ منورہ سے تھوڑا سا ہٹ کر کے تھی، اسی لیے صحابہ کرام انصاری صحابہ کرام تیار نہیں ہو رہے تھے۔ پھر اس کے بعد مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح سے بھاگنے والے نہیں ہیں کہ ہم اپنی زبان سے یہ کہہ دیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَقَاتِلًا، کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، جا کر کے لڑو، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، لڑے جھگڑا کرے، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ مقداد بن اسود نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کی بات پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں، انصاری صحابہ سب تیار ہیں، لیکن وجہ یہ تھی کہ ہم نے جو ایگریمنٹ لیا تھا، جو وعدہ لیا تھا، جو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور بدر کا مقام مدینے سے تھوڑا ہٹ کر کے ہے، جس کی بنیاد پر ہم اس کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں جو ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، نبی کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار رہتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے لوگوں، اگر کسی کو دنیا کے اندر آئیڈیل بنانا ہے، اگر کسی کو دنیا کے اندر اپنا نمونہ بنانا ہے، اگر کسی کو کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، تو میرے نبی کے صحابہ کرام کے نقش قدم کو اپنا لو، میرے نبی کے صحابہ کرام کے طور طریقے پر چلنے کی کوشش کرو۔ یہ وہ صحابی کہہ رہے ہیں جو انتہائی زیادہ جلیل القدر صحابی ہیں، جو کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بناؤ۔ اور یہی بات جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو سورۃ البقرہ کی وہ آیت کریمہ ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرتی ہے، جس میں اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم لوگ اسی طرح کا ایمان لے آؤ جس طرح کا ایمان صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا، جس طرح کا ایمان میرے نبی کے صحابہ نے لایا، اگر تم لوگ اس طرح کا ایمان لے آؤ تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، یہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو عبداللہ ابن مسعود اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ایمان تمہارا نبی کے صحابہ جیسا ہوگا تو تم ہدایت یافتہ رہو گے، تم کامیاب رہو گے۔ تو نبی کے صحابہ تو وہ ہیں جن کی اتباع کرنے کا، جن کے طور طریقے کو اپنانے کا، جن کے طریقے پر چلنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دے دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ صحابہ کرام معمولی شخصیت نہیں تھی، یہ صحابہ کرام جن کے نام کو ہم سنتے ہیں، یہ معمولی انسان نہیں تھے، یہ وائرس کو ختم کرنے والے تھے، جو بھی بیماریاں تھی، جو بھی کمیاں تھی، اس کو ختم کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سامنے موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر موجود تھے۔ آپ نے یہ بیان کیا النجوم امنۃ للسماء، یہ ستارے جو آسمان پر نظر آتے ہیں، او میرے صحابہ کرام، یہ ستارے جو آسمان پر دکھ رہے ہیں، یہ آسمان کے لیے زینت ہیں، یہ آسمان کی خوبصورتی کے لیے ہیں،
اور اے میرے صحابہ کرام تم سن لو، اگر یہ ستارے جس دن غائب ہو جائیں گے، جس دن یہ ستارے ختم ہو جائیں گے، یاد رکھنا اتا امتی ما یوعدون، میرے امت پر وہ چیز آ جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، میرے امت پر وہ چیز آ جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَنَا آمَنْتُ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کرام کے لیے ضامن ہوں، جب تک میں زندہ رہوں گا، جب تک میری زندگی رہے گی، تب تک میرے صحابہ کرام پر کوئی نقصان آنے والا نہیں ہے، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اس کے بعد بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کے سامنے فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میرا انتقال ہو جائے گا، جب میری روح قبض کر لی جائے گی، تو میری امت پر، میرے صحابہ کرام پر وہ چیز آ جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَأَصْحَابِي آمَنَتْ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ اس امت کے لیے جو ہے ضامن ہیں، جب تک صحابہ زندہ رہیں گے تب تک کوئی فتنہ برپا ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی فتنے آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن جیسے ہی تمام صحابہ کرام اس دنیا سے انتقال کر جائیں گے، اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، چلے جائیں گے، اس کے بعد بہت سارے فتنے برپا ہوں گے، بہت ساری چیزیں اس دنیا کے اندر پیدا ہوں گی۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایسے ہی ہوا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر موجود تھے، تب تک کوئی فتنہ نہیں پایا جاتا تھا، کوئی دوسری جماعت نہیں پائی جاتی تھی، فرقہ بندیاں نہیں پائی جاتی تھی۔ جب تک نبی کے صحابہ اس دنیا کے اندر رہے تب تک صرف لوگ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر چلتے تھے۔ جب تک صحابہ کرام تھے فرقہ بندیاں موجود نہیں تھی، لیکن صحابہ کا جب انتقال ہو گیا، صحابہ کرام اس دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد فرقے بندیاں پیدا ہو گئی، الگ الگ جماعتیں پیدا ہو گئی۔ اسی بات کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ نبی کے صحابہ کے انتقال کے بعد اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اور ایسا ہوا بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے، آپ خود جائزہ لے سکتے ہیں اس کا۔ میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ انتہائی زیادہ بلند و بالا ہے۔ ایک پل کے لیے بھی جس نے نبی سے ملاقات کی ہے وہ صحابی ہے، ایک منٹ کے لیے جس نے نبی سے ملاقات کی ہے وہ صحابی ہے۔ سارے صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین تھے، سب کے سب اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے کہ سارے صحابہ کرام تو برابر نہیں ہو سکتے ہیں، سارے صحابہ کرام کا ایک جیسا مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے ایک جیسا نہیں تھے۔ ابو بکر کا مقام و مرتبہ کچھ اور تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کچھ اور تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کچھ اور تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کچھ اور تھا، حسن اور حسین کا مقام و مرتبہ کچھ اور تھا، ابو ہریرہ کا مقام و مرتبہ کچھ اور تھا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کچھ اور تھا۔ یعنی جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب کی جو کیٹیگری تھی، سب کا الگ الگ مقام و مرتبہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ یہ وعدہ ہم نہیں بلکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سارے صحابہ ایک جیسے نہیں تھے۔ اللہ نے کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین، کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہوئے، جو لوگ دین اسلام کے اندر مکہ فتح ہونے سے پہلے داخل ہوئے، اور جو لوگ مکہ فتح ہونے کے بعد دین اسلام کے اندر داخل ہوئے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک مکہ فتح ہونے سے پہلے دین اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد دین اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ،
تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، چاہے وہ مکہ کے فتح ہونے سے پہلے دین اسلام کے اندر داخل ہوئے ہوں، چاہے فتح مکہ کے بعد دین اسلام کے اندر داخل ہوئے ہوں، اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سبھی لوگوں کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے، جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری دے دی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی تھے۔ اللہ نے جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری اسی دنیا کے اندر قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ثابت کر دیا کہ سارے صحابی جنتی ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نبی کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ جو نبی کے صحابہ کو فاسق کہتے ہیں، نعوذ باللہ جو نبی کے صحابہ کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ جو نبی کے صحابہ کو مرتد کہتے ہیں، ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے صحابہ ایسے نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے میری امت کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، میرے ان صحابہ کرام کو گالی مت دو، میرے ان صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، لا تسبوا صحابی، لا تسبوا صحابی، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ آج دیکھیے کتنے لوگ اس دنیا کے اندر ایسے موجود ہیں جو جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دیتے ہیں، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام میں سے تھے نعوذ باللہ جو نبی کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے تھے، یعنی دین اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ ارے ذرا ان کو قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لینا چاہیے، حدیث کو کم سے کم غور سے پڑھنا چاہیے، اگر حدیث نہیں تو کم سے کم قرآن کی وہ آیتیں جس میں اللہ نے یہ کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ چاہے فتح مکہ سے پہلے دین اسلام کے اندر آئے، چاہے فتح مکہ کے بعد دین اسلام کے اندر داخل ہوئے، سب کے سب صحابہ کرام جنتی ہیں، جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دی ہے۔ ایسے لوگوں کو ذرا غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ جو بہت ہی بڑا پہاڑ ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے اس حدیث کے اندر میرے آقا نے کہا کہ میرے صحابہ کا مقام و مرتبہ تو اتنا بلند و بالا ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تب بھی میرے نبی کے صحابہ کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ہم لاکھ آئیں، پانچوں وقت کی نماز پڑھیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں اور صدقات و خیرات کرتے رہیں، دین و اسلام کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے رہیں، لیکن نبی کے صحابہ کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو صحابہ کرام وہ ہیں جن کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے اور گالی دینے سے میرے نبی کے صحابہ کو احتیاط کرنا چاہیے۔ نبی کے صحابہ یہ سلیکٹڈ ہیں، اللہ نے ان کو سلیکٹ کر لیا ہے، ان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بنایا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، جو لوگ گالی دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، یا برا بھلا کہتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مرتد ہونے کے بارے میں کہتے ہیں، نعوذ باللہ اگر ان کی بات مان لی جائے تو اس سے تین سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ قرآن و حدیث کے پہنچانے کا ذریعہ ہے، یعنی قرآن و حدیث اگر ہم تک پہنچا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ گویا کہ صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر ہم نبی کے صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں، نبی کے صحابہ کو نعوذ باللہ مرتد یا کافر کہتے ہیں یا فاسق کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارا انگلی صرف صحابہ پر نہیں بلکہ قرآن پر اٹھ رہا ہے، ہمارا انگلی جو ہے حدیث پر اٹھ رہا ہے۔ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے نبی کے صحابہ پر انگلی اٹھانے سے پہلے
نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، ہم حدیث نبویہ کا انکار کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم نبی کے صحابہ کو برا بھلا نعوذ باللہ کہتے ہیں یا کوئی بھی کہتا ہے تو اس کا مطلب قرآن کریم کی نعوذ باللہ وہ آیتیں غلط ہو جائیں گی جن میں اللہ رب العالمین نے کہا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت اور خوشخبری صحابہ کرام کو دے دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اس طرح کی جو قرآن کریم کی آیتیں موجود ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کو جنتی ہونے کی خوشخبری اور بشارت دے دی ہے، اگر ہم نبی کے صحابہ کو مرتد یا کافر یا فاسق یا اور کچھ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ نعوذ باللہ قرآن کی آیتیں غلط ہیں۔ تو گویا کہ صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے والے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے والے احادیث نبویہ کا انکار کر رہے ہیں، چونکہ قرآن اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کے صحابہ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، نبی کے صحابہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ نے ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ایک طرف اگر کسی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اور دوسری طرف نبی کے چاہنے والوں سے بغض رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں سے دشمنی رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ صاف کہا جائے گا کہ جو میرے آقا سے محبت کرتا ہے وہ نبی کے چہیتوں سے بھی محبت کرے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے دشمنی رکھتا ہے گویا کہ وہ نبی سے دشمنی رکھتا ہے، جو میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس کا مطلب یہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ایسے تمام لوگوں کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو نبی کے صحابہ کا احترام کرنا ہے، نبی کے صحابہ کی عزت کرنی ہے، ان کا جب بھی نام آئے تو ہم اچھے انداز میں پڑھیں، ان کے مقام و مرتبے کو ہم سمجھیں، یہی تمام انسانوں کے لیے اور خصوصی طور پر ان تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے جو لوگ نبی کے صحابہ کے مقام و مرتبے کا انکار کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بس ایک واقعہ پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب کے بارے میں بیان کر رہے تھے، فجر کی نماز تھی، نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے اور خواب کا تذکرہ کر رہے تھے۔ وہ تذکرہ یہ تھا، وہ ذکر یہ تھا کہ ایک آدمی ہے، ایک گائے لے کر کے اپنے کھیت کو جوت رہا ہے، اپنے کھیت کو بنا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ گائے یہ بولتی ہے، یہ کہتی ہے، اور وہ اس پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی گائے کے اوپر وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا اور کھیت کو جوت رہا تھا۔ وہ گائے کہتی ہے کہ انسان میں اس لیے نہیں ہوں، انا لم نخلق لہذا انما خلقنا للحرث، میں اس لیے نہیں پیدا کی گئی ہوں کہ تم میرے اوپر سواری کرو، تم میرے اوپر بیٹھو، اس لیے میں نہیں پیدا کی گئی ہوں، بلکہ میں اس لیے پیدا کی گئی ہوں کہ میں کھیت کی جتائی کروں، میں کھیت کو بناؤں، کھیت کے اندر سبزی پھل یا اسی طرح سے غلہ وغیرہ اگے، اس لیے میں پیدا کی گئی ہوں۔ یہ واقعہ اور یہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ صحابہ اکرام کو تعجب ہو گیا کہ آخر گائے کیسے بول سکتی ہے، گائے اپنی زبان سے یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں اس لیے نہیں پیدا کی گئی ہوں کہ تم میرے اوپر سواری کرو، میرے اوپر بیٹھو، بلکہ میں اس لیے پیدا کی گئی ہوں تاکہ جو ہے میرے ذریعے سے کھیت کی جتائی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، بہت ہی بہترین جملہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابہ کرام، تم میری بات کو مانو یا نہ مانو، لیکن مجھے امید ہے۔ اس محفل میں ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، لیکن کتنے یقین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ میری بات مانو یا نہ مانو، تمہیں یقین ہو یا نہ ہو، لیکن میرا ابو بکر میری بات کو مانے گا، میرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو مانیں گے۔ کتنے یقین کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر میری بات مانیں گے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ سب سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاقات ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر، مجھ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے فوراً آمنا و صدقنا کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اسی لیے اس نے یقین کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ میرا ابو بکر میری بات مانے گا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری باتوں کو مانیں گے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ دین اسلام کے اندر بہت ہی بلند و بالا ہے۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ اگر ایک انسان 24 گھنٹہ عبادت کر کے ہمیشہ ذکر و اذکار کر کے حج وغیرہ کر کے اگر حاصل کرنا چاہے تو کبھی بھی وہ صحابہ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، رزلٹ دے دیا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اللہ ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اب آخر میں ایک اعلان کے ذریعے سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ مسجد عباد الرحمن کے اندر ڈپلومہ کورس تقریباً 2 سالوں سے چل رہا ہے اور اس کا جو وقت رکھا گیا ہے وہ 10 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک گویا کہ یہ تعلیم دی جاتی ہے، اور اس تعلیم کے اندر قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث نبویہ کو پڑھایا جاتا ہے سمیہ صدیقہ مفلحاتی کے ذریعے سے، اور اس کے ذریعے سے عقیدے کے بارے میں باتیں بتائی جاتی ہے۔ اور یہ الحمدللہ کورس ان خواتین کے لیے ہے جو عمر دراز ہو چکی ہیں، جو اپنے گھروں کے اندر رہتی ہیں، یا وہ بچیاں جن کو موقع ملے اسکول کالج کر کے تو وہ بھی آ سکتی ہیں۔ تو اتنا بہترین موقع ذمہ داران مسجد نے علم حاصل کرنے کے لیے دے رکھا ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ بہت کم خواتین اس میں دلچسپی لیتی ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور خواتین حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ضرور اس طرح کے کلاسز کی پابندی کیجئے، کلاس میں آئیے، کیونکہ اس طرح کا موقع آپ کو دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ جو بھی موقع آپ کو مل رہا یقیناً آپ دین اسلام کی تعلیم حاصل کریں گے، آپ کے گھر سے جہالت دور ہو جائے گی، آپ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دے سکتی ہیں، بہترین تربیت دے سکتی ہے، اپنے بچوں کو نمازی بنا سکتی ہیں، خود بھی نمازی بن سکتی ہے۔ اگر آپ کا شوہر نمازی نہیں ہے تو آپ اپنے شوہر کو نمازی بنا سکتی ہے۔ اس لیے اس طرح کے پروگرام میں ضرور آنے کی کوشش کیجیے، چونکہ یہ ہفتے سے لے کر کے جمعرات تک رکھا گیا ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے آئیے۔ اور دوسرا اعلان اسی سے ملتا جلتا یہ ہے کہ الحمدللہ مسجد عباد الرحمن کے اندر اتوار یعنی ہر سنڈے کو عصر بعد سے لے کر کے مغرب تک الحمدللہ یہ ایک دعوتی و اصلاحی پروگرام ہوتا رہتا ہے۔ سمیہ صدیقہ مفلحاتی خواتین کے سامنے اپنے بیان کو پیش کرتی ہے، اس لیے اس طرح کے پروگرام میں بھی پہنچیے، چونکہ یہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا پروگرام یا آدھا گھنٹہ کا پروگرام رہے گا۔ اگر اس میں آپ کی خواتین آتی ہیں، آپ کی مائیں اور بہنیں آتی ہیں تو یقیناً بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، بہتر ہوگا ان کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ جاننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے ہیں، تمام لوگوں کو صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو نبی کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، الہ العالمین تو ان کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی نماز سے دور رہتے ہیں، ان تمام لوگوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مسلمان بھائی جو مریض و بیمار ہوں، الہ العالمین ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو شرک و بدعات ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر پھیلا ہوا، الہ العالمین تو اس کا خاتمہ کر کے سبھی لوگوں کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔